نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام بھائیو دوستو، میرے رب میرے مالک نے اپنے کلام مقدس میں مومنین کی تعریف میں فرمایا کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، واختلاف اللیل، اور رات اور دن کے بننے میں بھی غور و فکر کرتے ہیں۔ مومن کی جہاں اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی کہ وہ ہمارے عشق میں ان کا دل بھرا ہوا ہے، اشد حبا للہ، ہم نے ان کے دل میں اپنی شدید محبت، اشد جو ہے شدید سے بھی زیادہ اشد محبت ڈال دی ہے، یعنی عاشق ہے، اور ہر وقت ہماری یاد ہمارے ذکر میں وہ مصروف رہتا ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے فرمایا کہ وہ غور و فکر کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ نے اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان، ستارے، سیارے، اتنا بڑا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا تو عظیم ہستی ہوگی۔ جب عظمت دل میں آئے گی تو اللہ آگے فرماتے ہیں یذکرون اللہ قیام، پھر وہ کھڑے ہیں تو اللہ کی یاد میں ہیں، وعلی جنوبہم، اور اگر لیٹے ہیں تب بھی اللہ کی یاد میں مصروف، وعلی جنوبہم، اور اگر لیٹے ہیں تو بھی اللہ کی یاد میں مصروف ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، مومن جب اللہ تعالیٰ کی عبادت بندگی صحیح معنوں میں کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے پہچان پیدا کرتا ہے، اس کی محبت اور معرفت اپنے دل میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ جب اس کی محبت اور معرفت اس کے دل میں آنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کا دل اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتا ہے، جو وحشت ہے انسان کے قلب کی وہ دور ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ دو کام کر رہا ہے، ایک غور و فکر کر رہا ہے اور ایک اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ والے بزرگان فرماتے ہیں کہ سالک جو ہے اس کی روحانی پرواز کے لیے دو پر ہوتے ہیں، ایک فکر اور ایک ذکر۔ ذکر اور فکر دو پر ہوتے ہیں سالک کے، جس کے ذریعے سے وہ روحانی پرواز کرتا ہے اور اللہ جل جلالہ کی طرف عالم ناسوت سے وہ اٹھتا ہے، عالم ملکوت میں جاتا ہے، عالم ملکوت سے اٹھتا ہے عالم جبروت میں جاتا ہے، عالم لاہوت میں جاتا ہے، عالم ہاہوت میں جاتا ہے، اور عرش عظیم پر اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ اس کو حضوری کا مقام عطا فرمائے۔ یہ ہوتا ہے محنت کے بعد، ابتدا ہوتی ہے غور و فکر سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لآیات لأولی الالباب، کہ عقل مند لوگ جو ہیں نا ان کے لیے اس زمین و آسمان کی پیدائش میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ عقل مند لوگوں کے لیے۔ میرے بھائی دوستو، عقل مند انسان اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں غور و فکر کرتا ہے، اس کی عظمت کو دل میں بٹھاتا ہے، پھر اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو نتیجے میں اللہ کی محبت بھی آتی ہے، عظمت بھی آتی ہے، اور اس کا ذکر کرنے کا شوق دل میں پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اس اللہ تعالیٰ کی بندگی جو ہے اس کے دل میں اترنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ بندگی شوق و ذوق کے ساتھ کرتا ہے، کیونکہ مقصود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، انسانوں جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو عبادت اللہ تعالیٰ کی اس وقت کامل درجے میں ہوتی ہے کہ جب اس کی پہچان اور محبت دل میں آئے، پھر فرما برداری پوری صحیح طریقے سے ہوتی ہے۔ پھر وہ ذکر بھی کرے گا تو بڑی توجہ سے کرے گا کہ میرے اللہ میرے ساتھ ہیں، وہ سن رہے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ نحن اقرب من حبل الورید، کہ شاہ رگ سے بھی زیادہ ہم تمہارے قریب ہیں۔ پھر وہ ذکر کرتے ہوئے یہ تصور جب رکھے گا تو اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہی چلی جائے گی کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے اللہ۔ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جہاں تم دو ہو وہاں تیسرا میں ہوں، جہاں ایک ہو وہاں دوسرا میں ہوں، جہاں دو ہو وہاں تیسرا میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، ہر بندے کے ساتھ ہے، بس دوستی جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ اگر دل لگ گیا اور دوستی ہو گئی تو پھر وہ جنگل میں منگل ہو جاتا ہے، پھر وہ اکیلا ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو پوری کائنات ساتھ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ساتھ ہو گئے تو سمجھو ساری کائنات ساتھ ہو گئی، پھر وہ کہیں اس کو احساس وحشت کا نہیں رہتا، کسی دوستوں کا کسی اور کے پاس جانے کا اس ذہن سے نکل ہی جاتی ہے، سب کچھ دنیا نکل جاتی ہے، مخلوق نکل جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا اپنے حضرت مولانا عبدالحی صاحب بہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے مرشد، اللہ بے شمار رحمت فرمائے، بہت بڑے اللہ والے، تو وہ رشتہ داروں میں ادھر ادھر کہیں بھی نہیں جاتے تھے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے ساتھ ان کا شغل تھا، اور رات دن جو ہے نا یہی روحانیت کی تبلیغ، دین کی تبلیغ، اسلام کی تبلیغ، قرآن و حدیث کا پیغام، رات دن یہی فکر اور ان کا شغل ہوتا تھا۔ 20 دن جو ہے سفر تبلیغ میں ہوتے تھے، روحانی اسلامی، تو قرآن و حدیث کی تبلیغ، اور 10 دن جو ہے نا اپنے قیام شیخ آباد میں حضرت کا بہت بڑی ایک مدرسہ اور خانقاہ بھی اس میں، وہاں پر آپ تشریف فرما ہوتے تھے 10 دن، وہ 20 دن سفر میں ہوتے تھے۔ کافی سارے ان کے ساتھ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سفر کرائے اور بڑے عجائب و غرائب ان کے ساتھ دیکھے، بہت بڑے کشف و کرامات کے مالک تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو علوم بے شمار عطا فرمائے تھے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنی ہے تو اللہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تأمل کرو، فکر کرو، غور کرو تو اپنے ساتھ پاؤ گے، اپنے اللہ تعالیٰ کو، یعنی کہ آپ مراقبہ کرو تو اپنے رب کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے یہ عرض کرنے کا، کہ اگر تم تأمل کرو، غور کرو تو تم اپنے رب کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ شرط کیا ہے؟ تأمل کرنا، غور کرنا، فکر کرنا، سوچنا، ون پوائنٹ ہونا، یعنی ایک انسان جو ہے اپنے معاملات میں جب اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس میں مراقبہ، ذکر اور مراقبہ، یہ دونوں چیزیں اس کے لیے معاون ہوتی ہیں۔ جب انسان مراقبہ کرتا ہے، مراقبہ جو ہے یہ اس کو اگر ہم اصطلاحی الفاظ میں استعمال کریں، لغت کے درجے میں استعمال کرتے ہیں، لغت میں مراقبہ جو ہے تراقب سے ہے، تراقب کے معنی انتظار کے ہیں، انتظار کے ہیں، یعنی مراقبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے فیض اور انوارات، تجلیات کا انتظار کرتا ہے، اس کی سوچ یکسو ہو جاتی ہے، ایک پوائنٹ پہ آ جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے انوارات اس پر اترنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر اصطلاحی طور پہ دیکھیں تو اصطلاحی طور پہ اللہ تعالیٰ کے فیض کا انتظار کا نام جو ہے یہ مراقبہ ہے۔ تو اللہ والے اس مراقبے کو کراتے ہیں، اور مراقبات بہت سارے ہیں، تمام سلاسل میں، قادریہ میں بھی مراقبات ہیں، نقشبندیہ میں بھی مراقبات ہیں، سہروردیہ میں بھی، چشتیہ میں بھی۔ تو میرے بھائی دوستو، انسانی زندگی
بہت مختصر سی ہے، اور اس میں بہت سارے کام اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذمہ لگائے ہیں، اور سب سے بڑا کام جو ہے جو اللہ نے لگایا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی محبت اور معرفت کے ساتھ، بندگی کرنا محبت اور معرفت کے ساتھ، دنیا داری بھی کرنی ہے، کمانا بھی ہے، کھیتی باڑی بھی کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی اب اس کی محبت اور معرفت کے ساتھ کرنی ہے۔ یہ ایک پوری منصوبہ بندی ہے، ایک پلاننگ ہے، ایک کام ہے، ایک پروجیکٹ ہے جو انسان کو اس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے، یہ دے کر بھیجا ہے۔ میرے بھائی، قرآن و حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک تمام کی تمام اسی روحانیت کا درس دیتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے اندر ایسا نور نبوت اترا کہ آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ ہمارے ایمان میں اتنا یعنی کہ کمال اللہ نے عطا فرما دیا ہے کہ اگر جنت دوزخ بھی سامنے لے آئی جائے تو ہمارے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تو ایسا ایمان یقین صحابہ کرام کا آپ کی صحبت کی وجہ سے وہ نصیب فرمایا۔ اب وہی جو آپ کی صحبت کے اثرات ہیں صحابہ کرام میں منتقل ہوئے، صحابہ کرام سے تابعین تبع تابعین میں، اور مشائخ ان کی صحبت یافتہ، تابعین تبع تابعین کی صحبت یافتہ مشائخ کرام اولیاء کرام ان کے اندر منتقل ہوتے رہے، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو یہ اقصی فیض ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو قسم کے علوم ہیں، ایک علم جو ہے وہ ہے روایتی علم جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، علماء کرام جو ہے وہ علماء کو پڑھاتے ہیں، طلباء کو پڑھاتے ہیں، قرآن و حدیث کا علم جو ہے وہ ہوتا ہے۔ ایک ہے نور نبوت کا علم، وہ نور نبوت کا علم جو ہے صحابہ کرام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے ان میں منتقل ہوا۔ تو اس سب ملا سب کو، لیکن اس علم کو لے کر آگے چلانے والے ہستیاں وہ چند یعنی صحابہ کرام میں سے خصوصی طور پہ ان کی ڈیوٹیاں لگائی اللہ تعالیٰ نے، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یعنی امت میں سب سے زیادہ، امتیوں میں سے سب سے زیادہ مقام اور مرتبے والے تھے، ان کے ذمے اللہ نے ڈیوٹی لگائی، اور سلسلہ نقش بندیہ کا سلسلہ جو نور نبوت ہے ان کے ذریعے سے منتقل ہو رہا ہے، آ رہا ہے صحابہ کرام سے تابعین تبع تابعین اولیاء کرام مشائخ قیامت تک۔ اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، تینوں سلاسل کے بزرگان کو کے ذریعے کا علم وہ جو نور نبوت ہے وہ منتقل ہو رہا ہے آپ کے ذریعے سے، اور قیامت تک جو ہے یہ اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہے گا، اور وہ نور نبوت سینہ بسینہ جو ہے وہ پہنچتا رہتا ہے۔ مشائخ کی صحبت میں بیٹھ کر ان سے تعلق جوڑ کے، ان سے کنیکشن جوڑ کر، پھر انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر ایک طریقہ کار کے مطابق وہ علم اس کے اندر آتا ہے۔ جس طرح سے بجلی جو ہے وہ ہر گھر میں نہیں آ سکتی، بلکہ ایک طریقے کے مطابق آتی ہے کہ گھر والے پہلے فٹنگ کراتے ہیں، فٹنگ کرا کے اس کے بعد کنیکشن جو ہے وہ بجلی کے تاروں سے، جو گورنمنٹ کے تار ہیں ان میں سے ان سے کنیکشن جوڑتا ہے، تو پھر گھر میں لائٹ آتی ہے۔ اسی طرح سے مشائخ کرام کے ذریعے سے وہ نور نبوت انسان کے اندر منتقل ہوتا ہے، ایک سسٹم کے تحت، عام طریقے سے نہیں ہوتا۔ تو اس لیے مشائخ اللہ والوں کے پاس، بزرگان کے پاس لوگ جاتے ہیں اور اپنا تزکیہ کراتے ہیں، اپنی اصلاح کراتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، جب اصلاح ہو جاتی ہے، اور اصلاح جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹیوں میں سے ایک ڈیوٹی یہ لگائی، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، سب سے پہلے جو ڈیوٹی لگائی وہ تزکیہ کی تھی، کہ ان کو وہ پاک کرتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں۔ جب پاکیزگی آ گئی تو اللہ تعالیٰ کے احکامات جو بھی اترے انہوں نے فوراً عمل کیا، حتیٰ کہ انہوں نے شراب پی ہوئی تھی تو وہ انگلی ڈال کے اس کو اپنے معدے سے فوراً خالی کر دیا،
کیونکہ تزکیہ ہو گیا۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ تزکیہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ